یہ زمین ہے یہ اللہ کا نام لیتی ہے، آسمان ہے اللہ کا نام لیتی ہے، پیڑ ہے یہ اللہ کا نام لے رہی ہے، جانور ہے یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ خدا کی ساری خدائی جب اللہ کا نام لے رہی ہے اور خدا کی ساری خدائی انسان کے سامنے نیچ ہے، انسان سے درجے میں کم ہے، تو جب معمولی چیزیں خدا کا نام لے رہی ہیں تو اشرف چیزیں کیوں نہ کر خدا کا نام نہیں دیں گی؟ اللہ آپ اس آیت پاک کو کل شیء یسبح بحمدہ کہ ہر ایک چیز اللہ کا نام لیتی ہے۔ تو ایک بزرگ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر ایک چیز اگر اللہ کا نام لیتی ہے تو پھر ہم زمین کی عبادت کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، ہم آسمان کی عبادت کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں استنجا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جو لوٹا اٹھا رہے ہیں اس سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، آپ جو ڈھیلا لے رہے ہیں اس سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، آپ جس درخت کے اوٹ میں جا رہے ہیں وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں، جس چیز کو لے رہا ہوں اس سے اللہ اللہ کی نام کی آواز آ رہی ہے، تو آخر میں استنجا کروں تو کیسے کروں؟ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تم سے زمین کی عبادت کو چھپایا گیا ہے، تم سے درختوں کی عبادتوں کو چھپایا گیا ہے، تم سے جانوروں کے عبادت کو چھپایا گیا ہے، تو یہ ان چیزوں کی عبادت کو، میری تمام مخلوق کی عبادت کو تم سے اس لیے چھپایا گیا ہے تاکہ تم اس زمین پر زندگی گزار سکو۔ اگر زمین کی عبادت کو تم پر ظاہر کر دیا جائے گا تو تم زمین پر چل نہیں پاؤ گے، اگر جانوروں کی عبادتوں کو تم پر کھول دیا جائے گا تو تم جانوروں سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، اگر درخت کی عبادتوں کو تمہارے اوپر ظاہر کر دیا جائے گا تم درخت سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ تو میری ہر ایک مخلوق کی عبادت کو اگر چھپایا گیا ہے تو تمہاری آسانی کے لیے چھپایا گیا ہے، تمہاری سہولت کے لیے چھپایا گیا ہے۔ میری ہر ایک چیز میرا نام لے رہی ہے، سورج ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے، چاند ہے یہ میرا نام لے رہا ہے، زمین ہے یہ میری تسبیح پڑھ رہی ہے، آسمان ہے یہ میرا ترانہ پڑھ رہا ہے، ساری کائنات میرے نام میں مست ہے، مگن ہے۔ ان چیزوں کی عبادتوں کو چھپا کر کے ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا کر رکھا گیا ہے، اور تم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے میرے سب سے اشرف مخلوق، اے میرے سب سے معجل مخلوق، میرا نام لو، میرا ذکر کرو۔ تم میرا نام لوگے، میرا ذکر کرو گے، میرے راستے پر چلو گے، میرے محبوب کے راستے پر چلو گے، میری رضا حاصل کرو گے، میرے محبوب کی رضا حاصل کرو گے، تو یہ ساری خدائی تمہاری ہوگی، یہ ساری کائنات تمہاری ہوگی، یہ تمام چیزیں تمہارے آگے جھک جائیں گی، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے دلوں میں، ان تمام چیزوں کے اندر تمہاری میں محبت کو بیٹھا دوں گا، تمہاری قدر میں بیٹھا دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں گے انسان جب متقی والی زندگی گزارتا ہے، انسان جب گناہ سے پاک زندگی گزارتا ہے، انسان جب اپنے کانوں سے گانے نہیں سنتا ہے، انسان جب اپنی زبان سے گالیاں نہیں بکتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، انسان جب اپنی زبان سے کسی کے دل کو چھید نہیں کرتا ہے، کسی کو غمزدہ نہیں کرتا ہے، انسان جب اپنی آنکھوں سے بے حیا اور بیکار چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کے قدم جب گناہوں کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، انسان جب کسی ظالم کی حمایت نہیں کرتا ہے، انسان جب پاک باز زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی جب نماز والی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی جب روزے والی زندگی ہوتی ہے، انسان جب زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے، حج بھی ادا کیا کرتا ہے، انسان جب کسی کے حقوق کو نہیں مارتا ہے، انسان جب رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملات کرتا ہے، انسان جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انسان جب اپنے بھائیوں کے حقوق کو دیتا ہے، انسان جب ویسی زندگی گزارتا ہے جیسی زندگی کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، جیسی زندگی اللہ نے انسان سے چاہا ہے، تو پھر ویسے انسان کے لیے پروردگار کہتا ہے اے جبریل آسمان پر اعلان کر دو۔ حضرت جبریل امین آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ اے مخلوق، اے فرشتوں سن لو، اس بندے سے خدا پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ اور جب فرشتے پیار کرنے لگتے ہیں اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر یہ نازل فرماتا ہے کہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت بس جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے، اور جب اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں آ گئی، فرشتوں کے دلوں میں آ گئی، فرشتے جب اس کا احترام کرنے لگے، زمین والے اس کی قدر کرنے لگے، تو آپ اندازہ کریں جس کی قدر فرشتے کرنے لگے ہیں، جس کی قدر زمین والے کرنے لگے ہیں، جس کی محبت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے کرانے لگے، اس سے کامیاب پھر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کون ہو
افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ معجز کون ہو سکتا ہے؟ تو گویا جس نے متقی والی زندگی گزاری، جس نے شریعت والی زندگی گزاری، جس نے اللہ والی زندگی گزاری، جس نے محبت کے رسول والی زندگی گزاری، عشق رسول والی زندگی گزاری اور سنت رسول والی زندگی گزاری، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دنیا کا لاجواب انسان ہے، بے مثل انسان ہے، بے نظیر انسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو انسان غصہ پیتا ہے، جو انسان غصے والی باتوں پر غصے کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے اوپر غصے کو ظاہر ہونے نہیں دیتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ویسے انسان کو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ویسے انسان کو چاہتا ہے، ویسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار غصہ کو برداشت کر لینے پر کر رہا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے پر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو بنایا، اس ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، انسانوں کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ یہ جتنے انتظام ہو رہے ہیں سب خدا کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو انسان غصہ پی جائے گا، غصہ نہیں کرے گا، جو انسان لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا، اللہ اسے چاہے گا۔ جو خدا انسانوں کو موت دے، زندگی دے، جو خدا سورج نکالے سورج ڈبائے، جو خدا چاند نکالے چاند ڈبائے، جو خدا انسانوں کو ترقی دے، تنزلی دے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ غصہ پینے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اندازہ کریں جو یہ کام کر رہا ہوگا اسے خدا چاہ رہا ہوگا، اور جسے خدا چاہ رہا ہو اسے کیا غم ہو سکتا ہے، کیا فکر ہو سکتی ہے، کیا اسے الجھن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے کہا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے جو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے اسی لیے کہا ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی جو تھی وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والی زندگی تھی۔ اولیاء اللہ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ غصہ کو برداشت کرنے والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ نماز والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پاک نظروں والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ غیبت سے، چغلی سے پاک ہوا کرتی ہے۔ تو وہ ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی خدا چاہتا تھا، وہ ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ تو جب اولیاء اللہ نے اللہ کے مطابق زندگی گزارا، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارا، قانون اسلام کی انہوں نے پابندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے دوست ہیں، اور جب میرے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہو سکتا ہے نہ فکر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست جو بناتا ہے، بنی جو بناتا ہے، نہ اللہ نے شروع میں اس دروازے کو بند کیا، نہ آج بند ہے، نہ صبح قیامت تک بند ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ جو پاک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو خدا کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور نوازش کبھی نہ کبھی اگرائی لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ پھر وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے، وہ زندہ رہتا ہے، پائندہ رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، بے غم رہتا ہے، اسے نہ کوئی الجھن ہوتی ہے، نہ کوئی اسے کا غم ہوا کرتا ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہوا کرتی ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی چمک رہا ہوتا ہے، آخرت میں بھی چمکتا رہے گا۔ وہ اس دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی روشن رہے گا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کے لیے کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے پیارے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری بولی کو قبول کروں گا، میں تمہاری التجا کو قبول کروں گا۔ آج بھی ہم سب نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، ہم سب اولیاء اللہ کے آستانے پر جاتے ہیں،
یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے نیک ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کو بنا دے گا۔ تو آخر وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، آخر ہم ان نیک بندوں کی آستانوں پر، ہم نیک لوگوں کے یہاں جاتے کیوں ہیں؟ بس اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ نیک ہے، وہ زندگی انہوں نے گزارا ہے، وہ آستانے والے جو زندگی خدا چاہتا تھا۔ جو لوگ نیک ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی خدا چاہتا تھا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا نے کہہ رکھا ہے تم بولو، تم کہو، تم مانگو، تم فریاد کرو، تمہاری بولی کو، تمہاری فریاد کو میں سنوں گا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا رتبہ ہے کہ خدا ویسے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر کرتا ہے، خدا ویسے انسان کے سے ادا کی ہوئے جملوں کی حفاظت فرماتا ہے، ویسے خدا تعالیٰ نیک انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی، دعا کی، التجا کی آبرو رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ خدا کوئی انسان جو کہے خدا کو، اللہ وہ سنتا چلا جائے۔ کوئی انسان خدا سے بولے، خدا اسے قبول کرتا جائے۔ کوئی انسان اللہ سے فریاد کرے اور خدا تعالیٰ اس پر قبولیت کے مہر لگاتا چلا جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا بڑا کرم ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کائنات کا رب ایک انسان کی بولی کی قدر فرما رہا ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رد نہ کر رہا ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئی بولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکرا نہ رہا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات، یہ اعجاز، یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو اسی کو دیتا ہے جو پاک باز ہو، جو نیک ہو، جو شریف ہو، جو متقی ہو، جو صالح ہو، جو نماز کا پابند ہو۔ اب اسی طریقے سے ہم سب کا وجود جو ہے، ہم سبوں کا وجود دو چیزوں کے ذریعے سے ہے، ایک جسم سے ہے اور ایک روح سے ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں جسم کا خیال کرتے ہیں، 3 وقت اسے کھانا دینا ہے، کھانا دیتے ہیں۔ جسم گندا ہوتا ہے، اسے صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ بال بڑا ہوتا ہے، اسے بنواتے ہیں۔ ناخن بڑا ہوتا ہے، اسے تراشتے ہیں۔ ہم سب جسم کا خیال کرتے ہیں، لیکن آپ ہر دن دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی روح نکلتی ہے کہ جس چیز کی ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز اس قابل ہی نہیں رہتی ہے کہ 4 دن ہم اسے گھر میں رکھیں، قبرستان میں لے جا کر کے اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو روح جسم سے نکلتی ہے، جسم بے معنی ہو جاتا ہے، بے مطلب ہو جاتا ہے۔ تو جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ روح ہے تو جسم ہے، روح نکل گئی تو جسم ختم ہو گیا۔ اللہ انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، جسم دیا ہے، روح دیا ہے۔ جس طریقے سے جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اسی طریقے سے روح کی بھی تندرستی، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح صحت مند بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انسان خدا کی مقام سے چلا ہے، خدا کے گھر سے چلا ہے، خود انسان کی ابتدا جو ہے وہ خدا کی پہچان سے ہے، خدا کی معرفت سے ہے۔ انسان کی زندگی جہاں ٹھہرے گی، جہاں رکے گی، وہ جگہ بھی خدا کی پہچان اور خدا کی معرفت پر ٹھہرے گی۔ انسان کا جسم روح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک سوکھا ہوا درخت۔ انسان جب اپنی روح کی تربیت کرتا ہے، اپنی روح کی گندگی کو صاف کرتا ہے، اپنی روح کی گندگی کو پاک کرتا ہے، تو پھر وہ روح اگر کہ جسم سے نکل جائے، یہ جسم ہرا کا ہرا رہتا ہے، یہ جسم کبھی سڑتا نہیں ہے، کبھی گلتا نہیں ہے۔ کہ جس نے خدا کو پہچانا، روح نکل جائے یا رہے، اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ اور جس نے خدا کو نہیں پہچانا، روح کی تازگی اور روح کی صفائی کا خیال نہیں رکھا، روح کی بیماریوں پر توجہ نہیں دیا، روح جیسے ہی نکلی اس کا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ جس نے روح کا خیال رکھا وہ قبر میں چلا جائے، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ ہزاروں سال کے بعد اس کی قبر سے مٹی ہٹائی جائے، اس کی جسم صحیح اور سلامت ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بختیار کاکی کے مزار پر جایا کرتے تھے، دور سے فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو خیال آیا کہ آیا بختیار کاکی کو معلوم بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت بختیار کاکی کے مزار سے آواز آتی ہے کہ اے نظام الدین، تم اپنے جسم کے ساتھ میرے مزار پر آ جاؤ، میں اپنی روحانیت کے ساتھ تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت بختیار کاکی قبر کے اندر ہے، مٹی کے نیچے ہیں۔ نظام الدین جو سوچ رہے ہیں وہ بختیار کاکی کو معلوم ہو رہا ہے۔ بختیار کاکی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے نظام، تم جسم کے ساتھ میرے روضے پر آؤ، میں اپنی روحانیت کے ساتھ تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہوں۔
آخر حضرت بختیار کاکی یہ بات جو بولتے چلے آ رہے ہیں وہ آخر یہ چیز انہیں حاصل کیسے ہوئی؟ تو حضرت نظام الدین اور حضرت بختیار کاکی بے نمازی نہیں تھے، حضرت بختیار کاکی جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، حضرت بختیار کاکی دھوکہ دینے والے نہیں تھے، حضرت بختیار کاکی فریب دینے والے نہیں تھے، حضرت بختیار کاکی گناہ کرنے والے انسان نہیں تھے، وہ متقی تھے، پاک باز تھے، راتوں رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے آگے گڑگڑایا کرتے تھے، اللہ کے آگے رویا کرتے تھے، اللہ کے حکم پر چلا کرتے تھے۔ اسی کی یہ برکت انہیں ملی کہ ان کے جسم سے روح تو نکل گئی، لیکن روح نکلنے سے پہلے اتنی جمع ہو چکی تھی کہ اس روح نے نہ جسم مٹی میں جانے کے بعد بھی نہ جسم کو سڑنے دیا نہ گلنے دیا، روح بھی اپنی جگہ ہری بھری رہی، جسم بھی اپنی جگہ ہری بھری بنا رہا۔